السلام علیکم۔ پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کے بعد ابھی بتایا جا رہا ہے کہ جنوری کے اینڈ میں لانگ مارچ ہو سکتا ہے۔ لانگ مارچ شاید اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے ان کو ٹائم چاہیے ہوگا پہلے مومنٹم بلڈ اپ کرنے کے حوالے سے، لیکن اس سے بڑا جو ایشو تھا گزشتہ روز کے اجلاس میں، جہاں پر خود نواز شریف بھی بات کر رہے تھے اور باقی پارٹیز کے لیڈرز بھی بات کر رہے تھے۔ میں پچھلے چند ایک روز سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک جو سینٹر فوکس ہے وہ پنجاب کی طرف شفٹ ہو جائے گا انیویٹیبلی، کیونکہ وہاں پر ایسی پوزیشن ہے، پارٹی پوزیشن، اور سیاسی اعتبار سے وہاں پر ہلانا بزدار کو نسبتاً آسان ہوگا ان سیاسی جماعتوں کے لیے جو اس وقت برسر پیکار ہیں تحریک انصاف کی حکومت سے۔ زرداری صاحب نے کہا جاتا ہے کہ گزشتہ روز کے اجلاس میں دوبارہ اس بات کو دہرایا کہ وہاں پر ہم کاف لیگ کو ساتھ ملا کر پنجاب میں تبدیلی کی کوشش کریں۔ ان ہاؤس چینج اگر وہاں آ جاتی ہے تو باقی معاملات کے اوپر آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا، تو استعفوں کی آپشن کو ہولڈ بیک رکھا جائے۔ جب تک ہم اسمبلیوں کے اندر کچھ کر نہیں لیتے تب تک استعفوں کی آپشن کو ایکسرسائز نہیں کرنا چاہیے، استعفے آخری حربہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ اگر ان کے اس مارچ اور پی ڈی ایم کی تحریک کے نتیجے میں نئے انتخابات ہوتے ہیں تو جو بھی پارٹی سامنے آ جائے، وہ نون لیگ آئے یا پیپلز پارٹی آئے، وہ باقی جماعتوں کو ساتھ ملا کے حکومت قائم کرے۔ یہ مزے کی باتیں ہیں، کیونکہ خیالی پلاؤ پکانا بہت آسان ہوتا ہے، بعد میں عملی طور پر اس کو شکل بنانا، اس کا حکومت بنانا اور ساروں کو اکٹھا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ باتیں کل اجلاس کے اندر ایکسچینج ہوئیں، آپس میں ڈسکس ہوئیں لیڈرشپ لیول کے اوپر۔ کیا ان کے ارادے ہیں صرف پاور سٹرگل تک ہیں یا عملی طور پر کچھ تبدیل کرنا ہے؟ وہی دوبارہ جو ماضی تھا اسی کو لے کر آگے چلیں گے کہ آج ایک کی باری کل دوسرے کی باری، اور جس کے سر کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ہاتھ رکھ دے اس کی حکومت قائم ہو جائے گی؟ بعض خبریں ابھی بھی یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ بیہائنڈ دی سین کہیں نہ کہیں رابطہ سازی کا عمل جو ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ اب وہ اس کی کیا شکل بنے گی اور الٹیمیٹلی کیا نتیجہ نکلے گا، ابھی کہنا قبل از وقت ہے۔ پرائم منسٹر نے آج ایک دو بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہیں جو ہم پروگرام میں آگے بڑھیں گے تو آپ کو سنوائیں گے، اور پہلی دفعہ ان کی منہ سے ہمیں یہ لفظ سننے کو ملے کہ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ پرائم منسٹر شاید خود اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے، نان نیشنل ڈائیلاگ کے لیے وہ بیٹھ سکیں گے ان لوگوں کے ساتھ جن کو وہ چور اور ڈاکو کے نام سے پکارتے رہے۔ سیاسی طور پر آپ نے ایک چیز ہوتی ہیں ڈویبل اور سرٹن چیزیں جس کو آپ اپنے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کے نتیجے میں وہ بنا دیتے ہیں کہ یہ اب ڈویبل نہیں رہا۔ پرائم منسٹر نے 2.5 سالوں میں اتنی دفعہ، اس سے پہلے اپوزیشن لیڈر کے طور پر ان کو چور اور ڈاکو کہا کہ شاید اب سیاسی طور پر وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں۔ اگر یہ موقع آ بھی جائے، اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو آپ اس صورتحال کا تصور کریں تو شاید پی ٹی آئی کو سوٹ نہیں کرے گی کہ جہاں میز کے ایک طرف عمران خان بیٹھے ہوں اور سامنے بیٹھے ہوئے شہباز شریف سے نیگوشیٹ کریں، اسی شہباز شریف کو جسے وہ منی لانڈرنگ میں پہلے ایک دفعہ اندر کر چکے ہیں 90 روز کے لیے، اور اب وہ دوبارہ اندر ہیں۔ یہ صورتحال ہے سیاسی ہمارے میدان کے اندر جو اس وقت کھیل سجا ہوا ہے۔ شاید پاکستان کے لیے بہت ساری چیزیں اس وقت نقصان کا باعث ہو سکتی ہیں، کیونکہ 4 سے 6 ہفتے ایک سیاسی بے یقینی کا ماحول چلے گا اور کلیئر کٹ ڈائریکشن نہیں ہوگی۔ تحریک انصاف فلی ان کنٹرول نہیں ہے اس موقع کے اوپر، کیونکہ ان کی مرکز میں بھی حکومت چند ووٹوں کے اوپر کھڑی ہے اور پنجاب کی حکومت بھی ایسی کھڑی ہے، اور اگر اس کے اوپر سے اسٹیبلشمنٹ ہاتھ اٹھا لے تو اس سسٹم کو دھڑام سے نیچے گرتے ہوئے شاید زیادہ دیر نہیں لگے گی، اور ہمیں یہ سوٹ نہیں کرے گا۔ ایک سسٹمیٹک چینج ہونی چاہیے، آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھنے کا راستہ ہونا چاہیے، کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے سوالیہ نشان پورے نظام کے اوپر کھڑا ہو جائے۔ پرائم منسٹر کا جو نیشنل ڈائیلاگ کے اوپر سٹیٹمنٹ ہے دکھائیے گا جی۔ ہم تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے نیشنل ڈائیلاگ سے، بیسٹ جگہ تو پارلیمنٹ ہے۔ تو مجھے تو پہلے دن میں نے تو کہا تھا میں کوسچن ٹائم کرنے کے لیے تیار ہوں، جو مرضی آ کے میرے سے سوال پوچھو، کہ ہمارا انٹریکشن ہونا چاہیے، ہماری جمہوریت چلے گی تب جب ڈیبیٹس اچھی ہوں۔ نیشنل ڈائیلاگ کا مطلب ڈیبیٹ ہی، تو وہ تو جو بات کرتے ہیں وہ آ جاتے ہیں کہ جی ہماری کیسز معاف کرو، اور کیسز ہم نے نہیں بنائے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے تو اسمبلی میں کہا تھا کہ کسی بھی بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن کسی صورت این آر او کے اوپر ہمارے سے بات نہ کرنا، کرپشن کے کیس ہم نہیں معاف کرنے لگے۔ یہ پولیٹیکل ریٹرک کے لیے بعض بیانات اچھے ہوتے ہیں، لیکن موجودہ حکومت کو 2 چیزوں نے جس سے بہت نقصان پہنچا ہے، ایک ان کی اکنامک ٹیم تھی اور دوسرا ان کا نیب ہے جس نے پورے ملک کو اس وقت ہلا کے رکھا ہوا ہے۔ پرائم منسٹر اس سے اگلے ہی سانس میں کہتے ہیں کہ یہ دے دیں استعفے، یہ بھی ایک سیاسی نعرے کے طور پر اچھا ہوتا ہے، دے دیں استعفے، میں بائی الیکشن کروا دوں گا۔ بائی الیکشن تحریک انصاف کی 30-35 سیٹوں پہ نہیں تھی نون لیگ کروا سکی، اور یہاں آدھی اسمبلی کی بات ہو رہی ہے۔ سنیے گا پرائم منسٹر میں۔ اپوزیشن کیا کرے گی؟ جلسہ کر لے گی، ہمارے سے بڑے تو جلسے نہیں کر سکتے، وہ یہ 11 مل کے اور بھی 11 مل جائیں تو تب بھی آدھے نہیں جلسے کر سکتے جو ہم نے کیے ہیں۔ تو اور انہوں نے کیا کرنا ہے؟ نو کانفیڈنس موشن آ جائیں اسمبلی میں، آئینی طریقہ تو وہ ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ استعفے دیں گے، ہم الیکشن کروا کے اور مضبوط ہو کے آ جائیں گے۔ مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا کریں گے۔
ہمارے ساتھ آج شرکا ہیں علی محمد خان پاکستان تحریک انصاف سے، نبیل گبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، مفتاح اسماعیل PMLN سے. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. علی محمد خان، پرائم منسٹر ایک ایسے موقع کے اوپر ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں جب PDM والے مولانا فضل الرحمان باقی لوگ سرے سے کہہ رہے ہیں کہ اب ہم بات ان سے کریں گے نہیں، کرنی ہے تو کہیں اور کریں گے جو ان کو لے کر آئے. کھلے عام کہہ رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ جی. نبیل گبول صاحب اسلام آباد تشریف لائن کو ویلکم کرتے ہیں. بڑے دنوں بعد آئے ہیں اور ساتھ بارشوں کے ساتھ آئے ہیں. دیکھیں، دعا مانگے باران رحمت ہو، زحمت نہ ہو آپ کے لیے. گبول صاحب تو اچھے آدمی ہیں، مجھے باران رحمت ہی لگ رہی ہے. مہربانی آپ کی. دیکھیں، کچھ چیزیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے. پاکستان ہمارا ملک ہے، ہماری ماں ہے. اس کے لیے ہم سب کا تن من دھن حاضر ہے. اپنے ملک کے لیے آپ نریندر مودی سے نہیں بات کرتے، اپنے ملک کے لیے آپ سخت ترین دشمن سے نہیں بات کرتے. تو یہاں تو کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. نواز شریف سے یا آصف علی زرداری صاحب سے، عمران خان صاحب کی ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہے. ہاں، کچھ ایشوز پہ بات نہیں ہو سکتی، باقی سب پہ ہو سکتی ہے. جیسے آپ جب ہندوستان سے اکراس دا ٹیبل بات کرتے ہیں تو آپ کشمیر کے حل کے لیے بات کرتے ہیں، کشمیر پہ بات کبھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے. تو اسی طرح احتساب ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے، اس پہ تو ہم آپ کو نہیں کوئی ریلیف دے سکتے. باقی دیکھیں، پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں. انرجی پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے، اس پہ ڈیبیٹ کرنی ہے. آئیں. آپ کے خیال میں ابھی اس کی سیاسی بحث کی، اس مذاکرات کی، ڈائلاگ کی گنجائش موجود ہے؟ جب آپ کہتے ہیں ایک ایک کو مورچے پکڑ سے اندر ڈالوں گا، 50-60 لوگوں کو جیل میں ڈالوں گا، یہ سارے چور اور ڈاکو ہیں، ملک صاحب تو ان کے ناموں کے ساتھ آپ نے جوڑ دیا. ملک صاحب، جس سیاسی مخلوق جس کو پولیٹیکل ورکر کہتے ہیں نا، جو کوئی اپنے آپ کو سیاسی کارکن کے سیاست دان جو ہوتا ہے، اس کے پاس ہمیشہ مسائل کا حل ہوتا ہے. ادروائز اگر سیاست دان کے بغیر یہ ملک چل سکتا ہوتا نا، یہ بیوروکریسی ملک کو ٹھیک کر چکی ہوتی. کیوں ہماری ضرورت پڑتی ہے؟ ہماری ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ رات کے 2 بجے بھی نبیل گبول کو کوئی فون کر دیتا ہے، یہ کہتے ہیں چلو میں مسئلہ حل کر رہا ہوں. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے ایکچوئل مسائل پہ آپ نے بات کرنی ہے، دیکھیں آپ کو ایک احساس ہے، آپ کا ایک فرسٹریشن ہے، آپ اقتدار سے باہر ہیں. مولانا صاحب تو 40 سال بعد بنگلہ نمبر 22 سے جو ہے بنگلہ نمبر 22 سے وہ باہر گئے ہیں اور وہ پختونوں کو کنڈیم کریں، جو پختونوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بڑا وہ فلانا ہے. اگر آپ PTI میں دیکھیں اس طرح نہیں کرتے تو کچھ ایشوز پہ دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار دو تو اس کا ہمارے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے نا، وہ تو عوام کے پاس علاج ہے. 2018 میں آپ کو ریجیکٹ کیا تو امید رکھیں کہ جو ریجیکٹڈ ہیں 2023 میں آپ سلیکٹڈ ہو جائیں، عوام آپ کو سلیکٹ کر لے. لیکن آپ نے انرجی کرائسس پہ بات کرنی ہے، آئیں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ میں رکھتا ہوں، پارلیمانی امور کے وزیر کے، تو میں نے رکھی بھی، میں نے ان کے واٹر پہ رکھی، ہم نے ایگریکلچر پہ رکھی. یہ ادھر آتی ہیں، ادھر بھی وہی مرغے کی ایک ٹانگ کہ میرے NRO ادھر. پاکستان کا FATF کا مسئلہ تھا، دیکھیں مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان کے ساتھ کیا. ملک صاحب میری بات سنیں، بات کریں گے انرجی پہ یا باقی. آپ مجھے ایک چیز کا جواب دیں شارٹ سا. اگر پاکستان FATF سے نکلتا ہے، بلیک لسٹ گرے لسٹ سے نکلتا ہے، وائٹ میں جاتا ہے، خان کی کامیابی ہے، پاکستان کی کامیابی ہے؟ آپ نے کس کی کامیابی ہے؟ پچھلے 20 سال میں پڑھا ہم کتنی دفعہ گرے اور بلیک میں اور وائٹ میں آئے؟ سر میری بات پڑھا آپ نے اس پہ؟ اگر نکلتا ہے انشاءاللہ نکلے گا، اللہ کرے گا نکلے. کس کی کامیابی؟ خان کی، پاکستان کی ہے. وہاں کیوں یہ 34 پوائنٹ لے کے آگے، کیوں NRO لے کے آگے؟ اور پاس کروایا کس نے پھر؟ آپ نے پاس کروایا؟ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے پاس کرایا. وہ جہاں رات کھانا کھانے گئے تھے انہوں نے پاس کروایا. یہ میدان سے بھاگ گئے، یہ سیاست نہیں تھی. آخری بات، بہرحال مفتاح اسماعیل صاحب سے پوچھیں. آخری بات، پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے، انرجی پہ، ایجوکیشن پہ، ایگریکلچر پہ، کہ کوئی بھی وہ مسئلہ کرونا پہ آئیں بات کرتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب، اگر آپ کو NRO چاہیے تو نہ NRO دیں گے. کیا یہ موقع موجود ہے کہ آپ کا PTI سے ڈائلاگ ہو جائے یا پوائنٹ آف نو ریٹرن اس میں آ چکا ہے پہلے ہی کہ اب واپسی کے لیے سارے دروازے ختم، کشتیاں جلا دی ہیں؟ سر شکریہ آپ کا ندیم بھائی. نہیں بالکل سر، PTI سے ڈائلاگ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ غلط بیانی کرتے ہیں باہر نکل کر. یہ گڈ فیتھ میں بات نہیں کرتے، بیڈ فیتھ میں بات کرتے ہیں. اور جو علی بھائی فرما رہے ہیں کہ انرجی پہ ڈیبیٹ اسمبلی میں ہو سکتی ہے، تو کس نے روکا ہے آپ کو؟ اسکیجول کر لیجئے. ہم تو ہمیشہ تیار ہیں انرجی پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے، اس شو پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، جہاں پہ بھی ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا ڈیبیٹ کرنی ہے آپ؟ دگنی یا 1.5 گنا مہنگی گیس خرید رہے ہیں دسمبر جنوری میں، ہم کو ہر وقت چور بولتے تھے.
اب جتنی ہم نے گیس لی ہے اس سے 40 گنا مہنگی گیس لے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ بول رہے ہیں ڈیبیٹ کرنی ہے، تو بالکل کر لیں، بسم اللہ کر لیں. آپ 60 ارب روپے کا مہینے کا سرکولر ڈیٹ جمع کر رہے ہیں، 60% بجلی کی نرخ بڑھانے کے باوجود اس کے اوپر آپ کو ڈیبیٹ کرنی ہے تو بالکل کر لیجئے. آپ نیپرا کے دیے ہوئے میرٹ آرڈر کو فالو نہیں کرتے، آپ کو اس پہ ڈیبیٹ کرنی ہے تو بالکل کر لیجئے. آپ کو قرض لینے پہ ڈیبیٹ کرنی ہے، پرائم منسٹر نے تو رات کو 12-1 بجے تقریر کری تھی تیش میں آ کے کہ میں کمیشن بناؤں گا، پتہ نہیں کیا ہوا اس کمیشن کا. آپ کو ڈیبیٹ کرنی ہے کہ آپ نے کتنا قرض لے لیا، پاکستان کو کتنا مقروض کر لیا، بالکل کر لیجئے. آپ نے 2 سال میں اتنا قرض لے لیا جو مسلم لیگ نے 5 سال میں نہیں لیا تھا، اور آپ نے کچھ بھی نہیں بنایا اس ملک کے لیے. ہم نے بہت سارے پاور پلانٹ تعمیر کرے، ہم نے روڈ رستے تعمیر کرے، ہسپتال تعمیر کری. آپ کو ڈیبیٹ کرنی ہے، پولیٹیکل ڈائیلاگ کے لیے ابھی گنجائش موجود ہے یا وہ سٹیج گزر چکی؟ بالکل نہیں سر کیا پولیٹیکل ان سے ڈائیلاگ کریں گے یہ لوگ جو کہ جن کی نیت ہی صاف نہیں ہے، جو ابھی بھی مطلب غلط بیانی کی بات کر رہے ہیں. آپ سے کس نے این آر او مانگا ہے؟ آپ سے کس نے کہا کہ ہم کو این آر او چاہیے؟ اگر مطلب آپ کو یاد ہے کہ پہلے دن مراد سعید نے کہا تھا کہ مجھے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے 7 لوگوں نے مانگا ہے، نام بتاؤ. میں کہتا ہوں نام بتاؤ. ہمارے اب دیکھیں عباسی صاحب جیل ہو کے آ گئے، شاید اپنے میں جیل ہو کے آ گیا، احسن اقبال جیل ہو کے آ گئے، حمزہ میرے خیال سے 1.5 سال سے جیل میں ہیں، شاید عباسی اپنے شہباز صاحب جیل ہو کے آ گئے، پھر سے جیل میں چلے گئے، شاہد رفیق جیل ہو کے آ گئے، یہاں تک کہ ان کے اوپر ہیروئن کا کیس بنا دیا. مفتی صاحب لیکن آپ کو یہ کیوں گمان ہے کہ آپ کے استعفے یا آپ کے مارچ یا پروٹیسٹ کے نتیجے میں تحریک انصاف کی حکومت چلی جائے گی؟ ابھی ایسی کچھ انڈیکیشن ہمیں نظر نہیں آتی کہ آپ میں اتنی طاقت ہے، دمخم ہے کہ آپ آئیں گے، ہلہ بولیں گے اور عمران خان حکومت چھوڑ کے چلے جائے گا. ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. آپ کو کیوں یقین ہے اس بات؟ مجھے گمان ہے اس کا، یقین میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں لیکن مجھے یقین ہے، مجھے یہ گمان ہے اس کا انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب لاہور کا جلسہ ہوگا اور ہم عوام کے پاس یہ لے کے بات کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کہ پی ٹی آئی کے جلسہ آنے کے بعد انہوں نے چینی کی چوری اس سال نہیں کری، اس سال چینی کی چوری نہیں کر رہی تو چینی کی قیمت کم ہو رہی ہے، مگر 80-85 روپے کی ہو گئی ہے 110 روپے سے. آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے تھوڑی سی اور پریشر کریں گے تو آٹا بھی کم ہو جائے گا. اللہ ان کو ہدایت دے گا اور چوری سے بعد آ جائیں تو ادویات کی قیمت بھی کم کر سکتے ہیں. آپ یہ پیٹرول جو ہے یہ بجلی جو ہے یہ مہنگی بنا رہے ہیں اور میرٹ آرڈر توڑ رہے ہیں اور LNG مہنگی خرید رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم نے کہاں کہاں سے ان کو چوری سے روک لیا. تو ہم یہ جو پریشر ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھیں پاکستان کے اندر سیاست کا رخ چینج ہو جاتا ہے جلسوں سے. یہ آپ نے بینظیر بھٹو صاحبہ کے ریسیپشن سے دیکھا ہے 1986 کا، جب وہ لاہور تشریف لائی تھی. عمران خان کے جلسے کے بعد عمران خان کو لوگ سیریس لینے لگے تھے 2010 کے بعد، نہیں تو عمران خان تو بھی یہاں پہ مارے پھرتے تھے، کوئی سیریس نہیں لیتا تھا. اس جلسے کے بعد سیریس لینے لگے. تو آپ ہمارا لاہور کا جلسہ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی سیاست کا رخ چینج ہوگا اور لوگ یہ بات سمجھیں گے کہ عوام جنونلی تکلیف میں ہے. اگر آپ کا جلسہ میں 2000 کے پی ٹی آئی 2010 کے پی ٹی آئی کے جلسے سے موازنہ کروں تو آپ نے 2010 کے عمران خان کے اس جلسے کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا تحفہ قرار دیا ہوا ہے. یہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ مجمع انہوں نے اکٹھا کر کے دیا تھا، تو آپ کا 13 دسمبر کا جلسہ اسی سلسلے کی کڑی ہوگی یا اس سے فرق ہوگا؟ سر میری گزارش یہ ہے کہ جس کا بھی وہ تحفہ ہو یا بعد میں جو طاہر القادری کا جو دھرنا ہوا تھا وہ جس کا بھی تحفہ ہو، میری گزارش یہ ہے کہ 2010 سے پہلے آپ عمران خان صاحب کے پارٹی کے کسی آدمی کو، اور اس وقت تو ہوتے بھی نہیں تھے، 2-3 لوگ ہی ہوتے تھے، آپ کسی کو بٹھاتے نہیں تھے اپنے شو کے اندر. بہرحال وہ ایک صحیح ہے آپ کی بات کو ری لانچ ہوئی تھی. نبیل قبول صاحب سے پوچھتے ہیں، نبیل قبول صاحب کیوں کانفیڈینس ہے اس وقت اپوزیشن میں کہ ہم استعفے دیں گے یا لانگ مارچ کریں گے تو تحریک انصاف کی حکومت گر جائے گی؟ آپ 2.5 سال میں تو وہ کام کر نہیں پائے. چیئرمین سینٹ کے لیے کوشش کر لی آپ نے، کچھ نہیں ہوا. عدم اعتماد لائے آپ کے اپنے ہی بندے جا کے دوسری طرف ووٹ ڈالا ہے. بلوچستان اسمبلی ٹوٹی، آپ سے کچھ نہیں ہوا. ندیم ملک صاحب میں بھی ریفرینڈم ہوا. جب ایک وقت آتا ہے نا کہ پانی سر سے اوپر گزر جاتا ہے تو اس وقت پھر یہ باتیں میں سمجھتا ہوں اگر ہم پچھلے اس میں جائیں کہ پہلے نہیں ہو سکا اور اب کیسے ہوگا، سچویشن چینج ہو جاتی ہے. اب سچویشن چینج ہے. آپ نے آج پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ نہیں پڑھا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ہی جیتوں گا. میں نے پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ پڑھا اور ان کا باڈی لینگویج اور ان کے ہر سٹیٹمنٹ میں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میں گھر جانے کے لیے تیار ہوں. آپ نے وہ سازش والا بھی فکرہ کہیں پڑھا ہوگا کہ وہ سازش ہو رہی ہے اندرونی اور میں آپ لوگوں نے شاید پک نہیں کیا ان کے سٹیٹمنٹ کو، جس نے کہا بیرونی سازش اور اندرونی سازش کا بھی مجھے پتا ہے کہ کون کر رہا ہے. وہ کون کر رہا ہے؟ اب یہ پرائم منسٹر سے پوچھیں کہ ایک پرائم منسٹر کرسی پہ بیٹھا ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ بیرونی سازش بھی ہو رہا ہے اور اندرونی سازش بھی ہو رہا ہے، تو وہ سازش کی اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ آپ کو کراچی سے اسلام آباد بلایا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا سر. نہیں، مجھے دیکھیں نا بہت ساری چیزیں جو میں ٹاک شوز میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ تو خیر ٹاک شو میں آپ نہیں بتائیں گے لیکن آپ کو یہ تو پتہ ہوگا نا. مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ اس وقت ملک کے جو معاشی حالات ہیں
اس کون کر رہا ہے؟ سب پریشان ہیں. اندرونی سپورٹ کون کر رہا ہے؟ ہم سازش نہیں کہتے، سپورٹ کون کر رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ہمیں عوام سپورٹ کر رہی ہے، اور اس کی سپورٹ کی وجہ کہ اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے جو کہا ہے کہ اندرونی اور بیرونی طور پر انہیں مدد حاصل ہے. بتایا نا، پھر الزام تو دیکھیں نا، کل تک تو نواز شریف صاحب پہ الزام لگ رہا تھا کہ وہ تقریروں میں آ کے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں آپ صرف پاک فوج کو کیوں شامل کرتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سب سے زیادہ جو اس وقت طاقتور ہے وہ بیرونی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم ان کے ہاتھوں میں نہیں کھیل رہے ہیں. جو ہم پہ الزام لگایا پرائم منسٹر نے کہ بیرونی سازش چل رہا ہے، بیرونی چھوڑ دیتے ہیں، کھیل رہے ہیں. اندرونی والی سپورٹ تو حاصل ہے. دیکھیں اندرونی والی سپورٹ یہ پرائم منسٹر سے پوچھے، میں تو نہیں کہہ سکتا. ساتھ مسکرا رہے ہیں، ساتھ بتاتے ہیں علی صاحب. ہمیں سپورٹ دیکھیں، ہمیں سپورٹ عوام کو، اس کی وجہ کیا ہے؟ مہنگائی، انفلیشن ریٹ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا 11.9% ہے اور افغانستان کا، بنگلہ دیش کا 5% ہے. سر کیوں اتنی مہنگائی؟ کوئی لانگ مارچ، کوئی تحریک، کوئی تبدیلی کا عمل تب تک آگے نہیں چلے گا جس طرف عمران خان یا آپ اپنے لفظوں میں اشارہ کر رہے ہیں اندرونی سپورٹ والا، وہ سپورٹ اگر ساتھ ہوگی تو معاملہ آگے چلے گا، نہیں تو نہیں. عمران خان وزیر اعظم اور آپ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، آپ کو پتہ ہے اپنی طاقت کا. لیکن میں آپ کے بندے راتوں رات میں چلے جاتے ہیں. میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عمران خان بہت پریشان ہے اور بہت گھبرایا ہوا ہے. یہ آج میں آپ کو بتاؤں، یہ ان کے وزیر مانے نہیں مانے، علی صاحب بتائیں گے. مجھے پتہ ہے نا، علی صاحب بتائیں گے. آپ جاتے ہیں ان کی میٹنگ میں، آپ نے دیکھا ہوگا. سر یہ کیا اپوزیشن کو کوئی آشیرواد ہے کہیں سے جو یہ خوش فہمی ہے؟ کیا ہے یہ ریئلٹی ہے؟ کیا ہے دیوانے کا خواب ہے؟ جلد ان کا خواب ٹوٹ آپ کے پرائم میرے خیال میں دیوانے کے خواب سے بات آگے بڑھ گئی ہوئی ہے. سر یہ آپ کو بتا سکتا ان کو شاید نہیں دیکھا، ان سے پوچھیں، ان کو پتہ ہوگا. نہیں، ان کو پتہ ہے، بتا نہیں رہے. ہاں تو اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ پرائم منسٹر میں کو تو پتہ ہے فیکٹس کیوں پہ نہیں بات کرتا ہوں. بتاتے. میں تو جو سامنے نظر آ رہا ہے اس پہ بات کرتا ہوں. میں تو جو دیکھ رہا ہوں یہ ہمارا چیلنج یہ نہیں ہے، یہ لوگ نہیں ہیں. سر آپ ایک پنجاب میں بھی کولیشن کے ساتھ کھڑے اور مرکز میں بھی کولیشن کے ساتھ کھڑے. ریالٹی یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ سے کافلی کٹ جائے تو آپ کا مرکز اور پنجاب دونوں ڈاواڈول ہو جاتے ہیں. صرف اتنی بڑی جان ہے. اور ایم کیو ایم پھر مرکز سے آپ اس کو آگے پیچھے کرتے ہیں، پھر ڈاواڈول ہو جاتے ہیں. دیکھیں، آپ نے پھر تحریک انصاف کو سمجھا ہی نہیں ہے. حکومت میں آنا ہمارا مقصد نہیں ہے. دس از ناٹ این اینڈ، دس از اے مینس ٹو این اینڈ. اینڈ کیا ہے؟ اینڈ یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک بنے جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کا خواب تھا. اللہ پاک کرے، لیکن آپ کو 2.5 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دیا حکومت میں آنے کا، لیکن آپ نے کچھ ایسا کیا نہیں. 3 سال، پونے 3 سال. مجھے ایک موقع دے دیں، آپ بہتر آدمی ہے اس پہ بات کرنے کے لیے. میں ایک سوال کر لینے. آج سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر کچھ ٹرینڈ چل رہے ہیں. میں ان الفاظ کو آن ایئر دہرا نہیں سکتا کیونکہ یہ سارے گھروں میں یہ پروگرام دیکھا جائے گا. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، ناک اور ماتھا رگڑ کے معافی مانگنی چاہیے جو یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنی ماؤں بہنوں اور عورتوں کے لیے. مریم بھی یہیں رہتی ہے اور جو فرسٹ لیڈی کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ بھی اسی ملک میں رہتی ہیں. کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی. تو جو سوشل میڈیا ٹیم یا جو پولیٹیکل ورکر جن کو کرائے کے قاتل کا درجہ دینا چاہیے اور FIA کو ان کو پکڑ کے اندر کرنا چاہیے، جنہوں نے یہ ٹرینڈ چلائے یا جنہوں نے یہ بےہودہ زبان استعمال کی. اگر عمران خان یا مریم نواز شریف کی پارٹی جو ہے وہ اس قابل ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لے سکے تو ان کو پکڑ کے اندر ڈالیں. اس پہ میرے خیال میں علی آپ کو ایک پوزیشن لینی چاہیے. کچھ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. بے حیائی کی حد آئی. میں تو لعنت ڈالتا ہوں ایسے لوگوں کے اوپر جنہوں نے یہ الفاظ کا چناؤ کیا. نہیں، اس میں کیا شک ہے. دیکھیں، میں تو خیر سارا دن بزی رہا کاموں میں، آفس میں، لیکن یہ ٹاپ ٹرینڈ چلا رہے ہیں. اچھا، مطلب بےہودگی کی حد ہوتی ہے نا، بےہودگی کی حد سے بھی گزر گئے. دیکھیں، جو آپ کرتے ہیں نا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل گھوم کے یہ آپ نے کہا ہے، یہ پہیا گھومتا ہے وقت. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. ایک طرف جو فرسٹ لیڈی ہیں ان کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان پہ بات کریں کیونکہ وہ پالیٹکس میں نہیں ہیں. باقی جو مریم صاحبہ ہیں، آپ اسے سیاسی تنقید کا نشانہ بنائیں، گالی دے سکتے نہیں، سیاسی تنقید کا نشانہ بھی نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ پالیٹکس میں نہیں ہے. شی از ناٹ اے پبلک فگر. وہ ایک خاتون ہے، پردہ دار خاتون ہے، گھریلو خاتون. نہیں، میں مریم نواز کی مریم صاحبہ کا تعلق دیکھیں. مریم نواز شریف صاحبہ کا شی از اے پولیٹیشین. وہ ایک ورکر ہیں. سیاسی تنقید کریں، میں بھی کرتا ہوں، وہ بھی ہم پہ کرتی ہیں، لیکن ذاتی بات کرنا میں نے آج تک جو ہے میں بے شمار پتہ نہیں، اب تو ایک آدھی عمر تو نہیں کہہ سکتا لیکن 1/4 عمر تو خان صاحب کے ساتھ میری گزر گئی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں خان صاحب نے کبھی بھی ہمیں کسی کی ذاتیات کو ٹچ کرنے پہ انکریج نہیں کیا.
نمبر 1. اگر تو آپ کی لیڈرشپ ان کاموں میں انوالو نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا اس لیڈرشپ کا امتحان ہے. بہت غلط کام ہے. آپ لوگوں کی سوشل میڈیا ٹیم ہے یار, ایکسکیوزز مت ڈھونڈیں. بات پہ آ جاؤں اگر آپ کی اجازت. میں بریک لینی ہے. ایکسکیوزز ڈھونڈنے کی بجائے آپ لوگوں کی لیڈرشپ کا امتحان یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں جو یہ بےہودگی اس وقت پھیلا رہے ہیں. آپ نے ایک سوال کیا تھا, میں بریک لے لوں, بریک سے واپسی پہ پوچھوں. بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. علی صاحب, آپ کا جواب ادھورا تھا. ایم کیو ایم, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال اس جواب سے زیادہ اہم تھا کہ یعنی کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے ٹویٹر والا. ہاں, میں تو اس پہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کنڈیم کریں اور پرائم منسٹر سے درخواست کریں کہ لوگوں کو پارٹی سے نکالیں. کنڈیم کرتا ہوں. کسی کی ماں بہن کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی نون لیگی کر رہا ہے اس کو سٹاپ کرنا چاہیے, ہمارا کوئی کر رہا ہے اس کو بھی سٹاپ کرنا چاہیے. سیاسی بات کریں, سیاسی تنقید کریں, پاکستان کے لیے بات کریں, ہماری کرپشن اگر کوئی ہے, مس گورننس ہے, اس پہ بات کریں. صرف اس پہ ایک جملہ ایڈ کر دوں پھر اگلی طرف چلتا ہوں. دیکھیں, ہمارے ملک کا ایک مشرقی کلچر ہے. آپ کی ذاتی دشمنی ہو نا, خونی دشمنی ہو, لیکن ساتھ اگر خواتین ہو, دشمن فائر نہیں کرتا. بالکل. ایک آپ فرسٹ لیڈی کو ان الفاظ میں مخاطب کر رہے ہیں, دوسرا مریم کو کر رہے ہیں, اور تیسرا آپ جس ادارے کو کر رہے ہیں. تینوں ٹاپ ٹرینڈ کے طور پر دنیا ہمیں دیکھے گی پاکستان کے اندر نہیں کر رہا, تو وہ کیا دیکھے گی کہ یہ قوم کیا کر رہی ہے. پولیٹیکل تنقید, جعلی اکاؤنٹس, فیک اکاؤنٹس کے ذریعے بےہودگی پھیلائی جا رہی ہے. فرسٹ لیڈی کا تو میں نے کہا وہ تو چونکہ پالیٹکس میں نہیں ہے, اس پہ تو آپ کر ہی نہیں. لیکن ندیم, لیکن میں پالیٹکس میں ہو بھی تو ایک آنریبل خاتون ہے, اس کو ان الفاظ میں چناؤ کیوں کیا جا رہا ہے. میں اس سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ان کی موومنٹ کا اور اس کا مجھے بات کی. دیکھیں, ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اس تحریک سے ڈروں گا یا ان لوگوں سے مجھے سیاسی ڈر محسوس ہوگا, نمبر 1, جو میرے سے زیادہ ایماندار ہوں, میرے سے مطلب میری جماعت سے, میرے لیڈر سے. دوسرا, وہ آئیڈیالوجی پہ نکل پڑے ہوں, وہ آئیڈیالوجی ان کے پیچھے ہو, جن کا کوئی مقصد ہو ایک آئیڈیالوجی کہتے ہیں. اگر آپ کا مقصد صرف اپنا آپ کا بچاؤ ہے, اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ یار میرے پہ کرپشن کیسز ہٹ جائیں, یا آپ کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے پاور کوریڈور میں دوبارہ آ جاؤں, اس کا مطلب ہے آپ ذاتیات پہ ہیں. دو باتیں اس کے ساتھ. نمبر 1, میں اس پہ کلیئر ہوں, چاہے کوئی اس کو کچھ بھی کہے, چاہے کسی کو سیاسی بات نہ بھی لگے, آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی نہیں. دوسرا, عوام اب ہوشیار ہے, عوام سمجھ جاتی ہے کہ یار یہ بندہ, وہ کہتے ہیں کہ پبلک سب جانتی ہے, عوام جانتی ہے آپ کیوں نکلے ہیں. مفتہ صاحب سے پوچھتے ہیں, مفتہ صاحب جو کل اجلاس کے اندر زرداری صاحب کی طرف سے تجویز آ رہی تھی کہ پنجاب کے اندر کاف لیگ کو ساتھ میں لا کر تو بزدار صاحب کی چھٹی کرواتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی بھی دلی خواہش ہے, کام آسان ہو جائے گا. یہ باقاعدہ آپ لوگوں کی آئیڈیاز وہاں کل ڈسکس ہوئے, تو آپ کے لیے یہ قابل قبول یا قابل عمل راستہ ہے؟ دیکھیے, ابھی تو آئی تھنک کہ سب سے پہلے میرے خیال سے جو چیز ہونی چاہیے وہ 13 تاریخ کا جلسہ ہو. وہ 13 تاریخ کا جلسہ ہوگا تو میرے خیال سے بہت ساری باتیں کے اندر کلیئرٹی آ جائے گی. آپ یہ جانتے ہیں کہ بہت ساری جماعتیں, دوسری جماعتیں ہیں, وہ ملنے بھی گئی تھی جب شہباز صاحب اور میاں سماج شریف صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا, تو ان سے تعزیت کے لیے بھی گئی تھی, بات چیت بھی ہوئی ہے. سیاست میں اوبویسلی بات چیت ہوتی ہے, لیکن میرے خیال سے جب تک کہ 13 تک جلسہ نہیں ہوتا, اور انشاءاللہ تعالی یہ جلسہ ہو جائے گا, اور یہ جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں کہ پانی بہا دیا, اس کو گیلا کر دیا, لوگوں کے اوپر کیسز کر دیے, ہم کو مفتہ صاحب, وہ میں جلسے کی طرف بھی آ جاتا ہوں. جلسہ تو آپ لوگ کریں گے, وہ آپ کو مینار پاکستان نہیں جائیں گے تو آپ مال روڈ پہ چلے جائیں گے, وہ بات کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ بڑا سوال ہے اس وقت, آپ لوگوں نے اگر کاف لیگ کے ساتھ ملا کے آگے چلیں تو آپ کی پوزیشن تگڑی ہو جاتی ہے, گیم پلان چینج ہو جاتا ہے. اور یہ اگر ایکٹیو پروپوزل کے طور پر نون لیگ کنسیڈر کر رہی ہے تو تھنگز وڈ چینج ان پنجاب. دیکھیے, ہم نے تو ہر بات کے لیے اس وقت ہم جو ہے ہر آپشنز ہم ہیں, وہ کسی کو آپشن کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں, چاہے وہ لانگ مارچ ہو, چاہے وہ ریزگنیشن ہو, چاہے وہ نو کانفیڈنس ہو بزدار کے خلاف یا عمران خان کے خلاف. اور ظاہر ہے کہ ان کی جو پرفارمنس ہے, جو مہنگائی, عمران خان نے جو مہنگائی کا طوفان کھڑا کیا ہے پاکستان, تو یہ آپشن آن دی ٹیبل ہے. پھر اس کا مطلب ہے مفتہ صاحب کہ دس از ون آف دی آپشن رائٹ ناؤ. obviously but I think کہ 13 تاریخ کے بعد ہم کو بھی بڑی کلیئرٹی ہو جائے گی, اور دوسرے لوگوں کو بھی بہت کلیئرٹی ہو جائے گی. اور جو مفتہ صاحب یہ خبر ہے کہ آپ سے کوئی بیک چینل کانٹیکٹ بھی اسٹیبلش ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ یہ بڑی اوتھینٹک نیوز ہے, یہ میں ہوا میں خبر نہیں بول رہا.
سر میں تو کراچی میں بیٹھا ہوں, یہ علی احمد خان صاحب کو پتہ ہوگی, اور میں اس میں گزارش اور بھی کر دوں آپ سے کہ مجھے یہ بات بڑی عجیب سی لگی کہ وزیر اعظم پاکستان, خیر وہ بہت ساری عجیب باتیں کرتے ہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ بیرونی اور اندرونی سازشیں ہو رہی ہیں اور لوگ ملوث ہیں. میں پھر اس وزیر اعظم کو آپ کے پروگرام کے توسط سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی جس نے آپ سے NRO مانگا ہے ان کا بھی نام دے دیں قوم کے سامنے, اور جس نے سازش کر رہا ہے آپ کے خلاف بیرونی یا اندرونی دونوں کے نام دے دیں. آپ قوم کے سامنے کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو جائے گی. ابھی تو اس وقت جو ہے وہ آدھی بات ہے کہ سچی بات ہے کہ آدھا لوگوں کو جھوٹ لگ رہا ہے کہ خان صاحب صحیح نہیں فرما رہے, تو خان صاحب کو پتہ دینا چاہیے کہ فلاں آدمی میرے خلاف سازش کر رہا ہے, فلاں ملک میرے خلاف سازش کر رہا ہے. پتہ تو چل جائے نا کہ کون خان صاحب کے خلاف سازش کر رہا ہے, یا خان صاحب کو جو ہے وہ اندھیرے میں جن نظر آ رہے ہیں, کیا ہو گیا ہے, مطلب ان کو پریشانی کی کیا بات ہے. اور خان صاحب جو دوسروں کو حکایت کرتے رہتے ہیں, نواز شریف صاحب کا ایک کلوز ریلیشن شپ تھا سعودی عرب کی طرف, اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. معلوم نہیں کہ ابھی ان کا کتنا ایکٹیو رول ہے, لیکن شاید اشارہ اسی طرف. ندیم بھائی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ وہ ان کے پاس بطیرے اسپوکس مین ہیں, ان کو خود کہنے دیجئے. ان کو اس وقت جو ہے نا وہ اندھیروں میں جن نظر آ رہے ہیں, لیکن خان صاحب دوسروں کو حکایت کرتے ہیں, خود عمل نہیں کرتے. لیکن خان صاحب کی ایک حکایت ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. تو میں ان کو بول رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ بہت بڑا جلسہ کرنے لگا ہے, مجھے پتا ہے کہ آپ پانی پھینک رہے ہیں, مجھے پتا ہے کہ آپ ڈیکوریشن والوں کو پکڑ رہے ہیں, آپ بجلی والوں کو پکڑ رہے ہیں, آپ مائک والوں کو پکڑ رہے ہیں, لیکن بھائی عمران خان گھبرانا نہیں ہے. فوٹیج تو دکھائیں کتنا پانی ہے یا نہیں ہے, جو اپنی سما کی کوئی ریکارڈ کی چیز ہے, کوئی کلپ ہے, وہ دکھا دیں. سوشل میڈیا والوں کے تو مجھے زیادہ یقین نہیں, آدھا پانی دکھا رہے ہیں. ہمارا سما کا جو کلپ ہے وہ پلے کر کے دکھائیں گا, اسکرین کے اوپر نظر آئے گا. گبول صاحب جلسے کے لیے آپ کی پریفرڈ آپشن کون سی ہے؟ یہ سما کی فوٹیج ہے جی. اس وقت کوئی بہت زیادہ پانی تو نہیں ہے یار, 1-2 اسپاٹس ہی ہیں, باقی جگہ ٹھیک ہے. ابھی جلسہ ہو سکتا ہے اگر کرنا ہو, لیکن نون لیگ میرا خیال ہے کہ مال روڈ کی طرف جانا پسند کرے گی. نہیں کرنی آنا آپ نے ادھر ہی ہے مینار پاکستان. مفتاح بھائی ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا, ادھر ہی آنا ہے. جلسہ تو کسی بھی صورت میں ہوگا, مینار پاکستان میں ہی ہوگا. اور پانی چھوڑے ڈیم بنائے, جیسا مولانا فضل الرحمان اگر جانا ہو تو جا سکتے ہیں. ڈیم کا بات مولانا فضل الرحمان نے کیا کہ ڈیم بنا رہے ہیں وہاں پہ. شاید بات یہ ہے کہ یہ اصل میں مال روڈ ساروں کو ٹریک کرتی ہے. مال روڈ کے اوپر بزدار کے قریب جانا آسان ہو جاتا ہے. نہیں, بزدار کے لیے تو والوں کو پتہ ہے, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 5,000 بندہ بھی ادھر 50,000 نظر آتا ملک صاحب, مال روڈ بلاک کرنا آسان ہے. پرائم منسٹر اپنے ہی چیف منسٹر کو آج کہتے ہیں کہ فردوس عاشق اعوان کو اس لیے ہم لے کر آئے کیونکہ چیف منسٹر اپنے کاموں کا تشہیر نہیں کر سکتے, مطلب ایڈورٹائزمنٹ صحیح نہیں کر پاتے ہیں, تو اس لیے ہمیں فردوس عاشق اعوان کو ڈیموٹ کر کے لانا پڑا نیچے. اور آپ یقین کریں جب بھی وہ ٹی وی میں آتی ہے, آپ یقین کریں جب بھی وہ ٹی وی میں آتی, کسی چینل میں آتی, میں آگے کر دیتا. آپ کی پرانی ساتھی وزیر ہیں, اب وہ ہر جگہ فٹ ہے نا. وہ جو کہتے ہیں نا وہ کون سا پانا ہے, کس کا پانا ہر جگہ فٹ ہے. آپ تو کہتے اچھا نہیں لگتا. تو ایک ڈیموٹیڈ اسپیشل اسسٹنٹ ان کے پاس کوئی قابل ہے ہی نہیں. مجھے بتائیں عمران خان کی ایک عادت تو مجھے پتہ ہے, کو لیا ہوا ہے فائنانس منسٹر آپ کا لیا ہوا ہے. دیکھیں نا ہمارے فائنانس منسٹر کو ہم اب واپس بلا رہے ہیں, وہ بھی تنگ آ چکا ہے کیونکہ پاکستان کا بھلا ہو جائے گا. بڑی نہیں, وہ پاکستان کا بھلا نہیں کر پا رہا ہے نا. وہ جس کو وہ رکھا ہے انہوں نے کس کام کے لیے رکھا تھا کہ اکانومی کو صحیح کرے. آج پرائم منسٹر کیا کہہ رہا ہے, آپ اس کی سٹیٹمنٹ تو ساری سنیں. پرائم منسٹر کہتا ہے کہ سب سے بڑی غلطی ہم نے یہ کی کہ اقتدار سنبھالتے ہم IMF کے پاس نہیں گئے. بھئی آپ نے تو باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ ہم کشکول توڑ دیں گے, ہم IMF کا نہیں جائیں گے, اور اس کے بعد آپ فوری طور پر گئے اسد عمر کو آپ نے بھیجا. یا آپ کس کو بیوقوف بنا رہے کہ ہم IMF کے پاس نہیں گئے. شرطیں دیکھیں, شرطیں IMF کی آج کیا شرط انہوں نے کہا جی IMF کی شرط ہے کہ آپ جو ہے جتنے یہ PIA ہے, اسٹیل مل ہے, یہ سب کچھ بیچے. اور یہ ساری باتیں پرائم منسٹر بتا رہا ہے, یعنی ڈکٹیشن پہ ہم چل رہے ہیں IMF کے, اس نے ہم نے مہنگائی کی ہے. کے طور پر بڑی تگڑی تقریریں کرتے تھے اور وہ نون لیگ کو للکارتے تھے کہ کوئی آئے سامنے چھوڑنا نہیں ہے ان کو. عمران خان اب کہے نا, اب کہے یوں کر کے میں دیکھ لوں گا, ایک ایک کو اندر کروں. آپ کہہ رہے ہیں میں ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں آپ کو اپنی بات پہ رہتا نہیں ہے یار. میرا دوست ہے, میرا بھائی ہے, میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں. کنٹینر کے اندر جب خان صاحب کی تقریریں ہوتی تھی تو ان کی تقریروں کے ساتھ جو میوزک دینے والے صاحب تھے ان کا نام تھا ڈی جے بٹ, اس کو بھی اندر کر دیا. تو وہ عمران خان کے ساتھ ڈی جے بٹ. عمران خان کی آج پرسنالٹی بتاؤں آپ کو, ایک عمران خان نے اس وقت ڈی جے بٹ کو پکڑا گیا, he is never satisfied with a one person. He always changes.
آپ کو ٹکٹ نہیں دیا, آپ غصہ مجھے نکال رہے ہیں. ٹکٹ دیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے گھر پر عمران اسماعیل ٹکٹ لے کر آیا اور عمران اسماعیل نے یہ بات مانی ہے خود پی ٹی وی کے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں ٹکٹ لے کے نبیل کے گھر گیا تھا میں. اچھا آپ کو ڈی جے بٹ کی کہانی سناتے ہیں. عمران خان نے بٹ کو پکڑا گیا تو باقاعدہ للکارا نون لیگ کو کہ یہ ہوتے کون ہے بھائی, کس قانون کے تحت آپ نے پکڑا ہے. لیکن آج اسی ڈی جے بٹ کو ان کی اپنی حکومت نے پکڑ کے اندر بند کر دیا. دکھائیے گا اس وقت کے عمران خان اور آج کا واقعہ. بٹ محنت کا آدمی اس کو غائب کر دیا ہے. یہ کسی جمہوریت میں ہوتا ہے کیا؟ یہ ہے نواز شریف کی ڈیموکریسی؟ اگر آپ ایک پرامن انقلاب کا راستہ روک رہے ہیں تو خونی انقلاب کا راستہ کھولنے لگے آپ. میں اپنے سارے ٹائیگروں کو حکم دیتا ہوں کہ جو کنٹینر آئے اس کو ہٹا دینا راستے سے. 100 کے جتھے میں آنا, سیلاب کی طرح لے جانا ان کو. شاہ محمود قریشی میں آپ کو کہتا ہوں ان سے کوئی بات چیت مزید آگے نہ کریں. لو جی وہ فوٹیج بھی تو دکھائے نا جی, وہ بیچارے کو پکڑ کے اندر لے گئے. خان صاحب نے اس کے حق میں تقریر کی ہے. یہ تقریر دوبارہ بزدار کو سنوا دیں, 2014 کی ڈیٹ نہ بتائیے گا, انہیں کہیے گا کہ آج تقریر کی ہے. بندہ تو چھڑا دیں. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں قانون ہے, اس وقت کرونا کا مسئلہ ہے, اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ 50,000 جلسے کیے ہیں, کسی نے روکا ہے؟ جلسے کریں آپ, بے شمار کریں, لیکن لوگوں کی زندگیوں سے جو ہے وہ آپ نہ کھیلیں. باقی دیکھیں آپ اتنا آئیڈینٹیکل ہیں ہر کام میں. جب عمران خان دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے نا کنٹینر پہ, تو سیکورٹی تھریٹ آتا تھا روز کے بم دھماکہ ہونے والا ہے. تو ہم انٹرویو میں جایا کرتے تھے. ملک صاحب آپ ایگزیجریٹ کریں, آپ مکس کر رہے ہیں. عمران خان کہتے تھے کہ نہ کریں, یہ تھریٹ سیکورٹی اپنے پاس رکھو, میں تو یہیں بیٹھا ہوں, جا نہیں رہا. آج لاہور جلسے کے اوپر سیکورٹی تھریٹ آیا ہوا ہے. سن تو لیا کریں نا. ہم جب 2012 میں خان صاحب اور ہم گئے وزیرستان پیس مارچ میں, پتہ نہیں آپ نے تو کور کیا ہوگا, آپ گئے تھے, آئی ڈونٹ نو. تو وہاں سے واپس آ گئے. ہاں وہ پھر وزیرستان مانزائی تک ہم گئے تھے, پھر اس کے بعد شام کا وقت تھا تو واپس آنا پڑا. رات ہمارا ادھر ڈی خان ٹانک میں تھا اور جلسہ ٹانک میں تھا. تو باقاعدہ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ جناب خود کچھ بمبار ہے تو فلانا ہے. مولانا صاحب ہمیں ڈراتے تھے. ہم گئے ادھر, آئی تھنک انہی دنوں میں شاید اس بچی پہ اٹیک بھی ہوا تھا نا. دیکھیں جب کبھی کوئی بڑا جلسہ ہوتا ہے یا کوئی بڑے نیشنل لیڈرز آتے ہیں, اس طرح کے تھریٹ الرٹس جاری ہوتے ہیں, ریاست ان کی حفاظت بھی کرتی ہے. لیکن اس وقت جو مسئلہ ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اس کو آپ کسی بھی تاریخ کے اس سے آپ. میں تو جلسوں کو سپورٹ نہیں کرتا, میں تو اس چیز کا حامی ہوں کہ جلسے نہیں ہونے چاہیے. کیا کریں؟ لیکن آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا, آپ اپنی باتوں کی نفی کر رہے ہیں. یہ تو بات خان صاحب نے کی تھی نا کہ ہم ان کو بائی فورس قانون کے زور سے روک نہیں رہے, ان کا جلسہ کرنے دیں عوام کے سامنے. 100 کے جتوں میں آئے خان صاحب کی آپ نے للکار نہیں سنی. پرچے ہوں گے, جو قانون توڑے گا, میں سب کو کہہ رہا ہوں پہلے یا بعد میں پرچے ہوں گے. دیکھیں جب آپ ایک جلوس میں نکلتے ہیں, یہ جب مولانا صاحب آئے تھے یہ جلوس کے لیے پچھلے سال آئے تھے, جب ادھر بیٹھے رہے تھے تو کیا وہ کوئی پھولنے کے ساتھ آئے تھے؟ آپ کے جتھوں میں آئے. احتجاج کے دوران آپ تقریر بھی کرتے ہیں, سخت تقریر بھی کرتے ہیں, لیکن اس وقت کرونا کا مسئلہ ایسا ہے کہ آپ پبلک گیدرنگ الاؤ نہیں کر سکتے. باقی کوئی بھی دیکھیں, باقی کوئی بھی قانون ہاتھ میں لے گا, قانون حرکت میں آئے گا, چاہے وہ ہم ہے چاہے کوئی اور ہے. اگر آپ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں, آپ کریں جلسہ 50,000 جلسے, قانون ہاتھ میں نہ لیں, آپ نہیں کر سکتے. ویلکم بیک. مفتاح اسماعیل صاحب, آئندہ آنے والے دن آپ کون سے ایسے سٹیپس ہیں جس سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو بہت سیاسی فائدہ ہوگا؟ صرف جلسہ کر لینا تو کافی نہیں ہوگا, جلسے کے نتیجے میں آپ کیا حاصل کرنا چاہیں گے؟ ندیم بھائی, یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان میں خاص طور پر جلسہ کرنا جو ہے نا, ایک وہ بھی بہت بڑی بات ہے. جس حالات میں اس وقت ہم کو جلسہ کرنا پڑ رہا ہے, ملتان میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ, ہمارے ہر لوگ کو انہوں نے وہ کرا ہے, ایف آئی آر کرے, لوگوں کو آپ کا بھلا کیا انہوں نے, سب کچھ کرا. پی ٹی آئی والوں نے آپ کی مدد کی ہے ملتان میں, 3-4 دن آپ کو خوب زندہ رکھا. ابھی انہوں نے پانی ڈالا. شفقت محمود صاحب ایک اور شو پہ تھے, مجھ سے کہتے ہیں مالی نے غلطی سے پانی ڈال دیا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اب دیکھیں گے وہ پانی ڈال دیا. انہوں نے ہر جو وینڈر ہے ہمارا, جو ہم کو کرسیاں دے رہا تھا, لائٹیں دے رہا تھا, مائکرو فون وغیرہ دے رہا تھا, ان سب کو کہہ دیا ہے کہ آپ دیں گے تو ہم آپ کو اریسٹ کریں گے. یہ اس قسم کے اوچھے نان ڈیموکریٹک ہٹ کرنوں سے کیوں باز نہیں آتے؟ مطلب دوسری طرف ایک طرف جب یہ کہتے ہیں کہ جلسہ نہ کرو, تو آپ دیکھیں کہ پچھلے ہفتے اسد عمر صاحب نے سکر میں جلسہ کیا. جو کل وہ میٹنگ کے اندر نواز شریف کا ایک جملہ ہے, وہ کافی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, آپ سے چاہوں گا اس پہ تبصرہ کریں کہ نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو جو بھی جیتا ہے تو سارے مل کے حکومت کرتے ہیں. یہ ایک بڑا اچھا میاں صاحب کا میرے خیال سے وہ ہے, خیر سگالی کا پیغام ہے.
تمام پارٹیز کے لیے. لیکن مطلب اب دیکھیں کہ الیکشنز ہوں اس کے بعد کس طرح کتنی سیٹیں بڑھتی ہیں, کس طرح ہوتا ہے, کولیشن گورنمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے نہیں پڑتی ہے. اینڈ اوبویسلی ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت الائز ہیں پاکستان میں جمہوریت کو بچانے کے لیے, پاکستان کو معاشی تباہی سے بچانے کے لیے, پاکستان کو جس روش پہ چل پڑا ہے اس روش سے ہٹانے کے لیے. لیکن بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی, JUI اور مسلم لیگ اب مختلف پارٹیاں ہیں, دوسری پارٹیاں مختلف پارٹیاں, ہماری سوچ میں فرق ہے, ہماری گورننس فلاسفی میں فرق ہے, JUI میں, ہم میں, پیپلز پارٹی میں. تو لیکن وہ ٹھیک ہے, وہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اوبویسلی بڑا اس کے اوپر بھی وہ نتائج کیا آتے ہیں, کون کس طرح جیتا ہے. لیکن سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن جب بھی ہوں نیکسٹ والے کم از کم اور جلد ہوں انشاءاللہ, لیکن یہ فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے, نان انٹرفیئرنس کے ساتھ ہونے چاہیے. گبول صاحب سے پوچھتے ہیں, کل والی میٹنگ کے اندر نواز شریف کی یہ جو بات تھی, اس سے انہوں نے کہا کہ الیکشن میں نہ صرف مل کے حکومت بناتے ہیں بلکہ 5 اور 10 سال تک مل کے حکومت بناتے ہیں. تو یہ وہ جو PTI والوں کا ایک نعرہ ہوتا ہے کہ یہ مل ملا کے چلتے ہیں, تو آپ اسی اسٹریٹجی کے اوپر ابھی بھی عمل پر ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مکمکہ نہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی, فریش الیکشنز ہوں گے, اور اس میں مل بانٹ کے جو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم حکومت کریں گے, مطلب اب ہم اپوزیشن کی جماعتیں مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان, یہ آپس میں نہیں لڑیں گے اور مل کر حکومت کریں گے. اس کا ان کا مطلب یہ تھا کہ 2-2.5 سال آپ وزیر اعظم بنے, 2-2.5 سال آپ وزیر اعظم بنے, اس طریقے سے. وہ ان کا اشارہ میرے خیال میں یہی تھا کہ پہلے پرائم منسٹر بلاول بنے, پھر اس کے بعد مریم بنے, اس طرح مولانا فضل, اس طرح کی وہ بات انہوں نے. یہ آپ سنیے, آپ نے بات کتنی مزے کی بات بتائی, جو ان کی سوچ ہے نواز شریف صاحب. میٹنگ کے اندر جو آئیڈیاز ایکسچینج ہو رہے ہیں, جو نواز شریف صاحب کی سوچ ہے, میں اسی لیے ان کی زبانی سنا کہ آپ کو خود بات بتا دوں. میں بڑا محتاط ہو کے ہر بات کر رہا ہوں, کیونکہ بلاول کو پہلی باری دینے کی انہوں نے بات نہیں کی, یہ انہوں نے خود ایڈ کیا. یہ انہوں نے خود ایڈ. میں نے کہا نواز شریف صاحب کا مقصد کیا تھا, وہ میں نے آپ کو بتایا. پہلے بھی اس دن کی ہے اور آج دوبارہ آپ کے پروگرام میں کر رہا ہوں کہ وائس رائس کا زمانہ ختم ہو گیا. لیڈرشپ اب اس ملک میں وہ کرے گا جس کو عوام اپنا لیڈر مانے گی, اب راج کرے گی انشاءاللہ خلق خدا. انہوں نے الیکشن لڑنا ہے, لڑیں, 2023 کی تیاری کریں. کہ یہ بات میری سن لیں, یہ پاکستان کسی کے والد محترم کی جاگیر نہیں ہے کہ اس کو آپس میں آپ تقسیم کریں یا پھر یہ ڈرامہ بند کریں, ایک جھنڈے کے نیچے الیکشن لڑیں. کہ قوم کو پتہ ویسے لگ گیا ہے کہ اسٹیٹس کو کس طرف ہے, اینٹی اسٹیٹس کو کس طرف ہے. ایک طرف عمران خان کھڑا ہے جس کے پیچھے قوم ہے, دوسری طرف یہ سارے کھڑے ہیں. حق ان کے پیچھے کون ہے؟ حق بات یہ ہے, عمران کے پیچھے تو قوم ہے, ان کے پیچھے حق بات یہ ہے, کتنا پرسنٹ ووٹ ان کو ملا, کتنا پرسنٹ اپوزیشن کو ملا کہ 2 سال میں ہم سے آپ یہ تو گلہ کر سکتے ہیں کہ 40 سال میں جو پاکستان کی تباہی کی یہ لوگ ذمہ دار ہیں, اور وہ مفتاح صاحب بھی بیٹھے ہیں. تو 40 سال کی تباہی آپ نے 2 سال میں ریکور نہیں کی, لیکن قوم یہ دیکھ رہی ہے. دیکھیں سندھ میں ان کی حکومت ہے 12 سال سے, پنجاب میں 10 سال بلا شرکت غیر یہ حکومت کرتے رہے, 5 سال وزارت عظمیٰ کے, اس سے پہلے 5 سال وزارت اعلیٰ کے. آپ مجھے بتائیں کیا پنجاب میں, کیا سندھ میں لوگوں کو روٹی مل گئی, کپڑا مل گیا, روزگار مل گیا؟ آپ کے دور میں 2.5 سال میں جو کچھ میری بات سنیں بھائی, میری بات سنیں. روٹی کے ساتھ کیا ہم نے 20 سال حکومت کی ہے, کیا ہم نے 40 سال حکومت کی ہے, کیا ہم نے 2 سال کے اندر آپ کو سارے تھانے, سارے اسپتال سارے ٹھیک کرتے؟ انفلیشن ریٹ کہاں سے کہاں پہنچا ہے 2.5 سال میں, اس کی بات کریں میرے بھائی. 10 سال کی 12 سال کی بات نہیں میری جان, آپ 10-12 سال کی آج بتا دیں. کہتے ہیں آپ پیپلز پارٹی میں نہیں, پیپلز ہمارے ساتھ ہے بھائی, دل آپ کے ساتھ. میں نے کہا عمران خان میرا دوست ہے, میری پارٹی, میرا لیڈر بلاول ہے. پاکستان کا سب سے بڑا کی معاشی شہرک. جی مفتاح صاحب, علی بھائی ایک منٹ اجازت. علی بھائی جذبات میں کدھر آئے مفتاح اسماعیل. میں آپ کو کہتا ہوں میری بات ہی آج آپ اپنے ساتھ دل پہ لکھ کے مریم بی بی کو بتا دیں, کسی نے بھاگنا نہیں ہے مینار پاکستان سے, ادھر ہی آپ نے جلسہ کرنا ہے, کوئی پانی شانی کا بہانا نہیں چلے گا. ایک منٹ اجازت دیں مجھے, 1 منٹ اجازت دیں. دیکھیے یہ جو بات انہوں نے کری نا, یہ اکثر لوگ PTI کرتے ہیں کہ ہم کو 40 سال, فرسٹ آف آل 40 سال میں تو مطلب مشرف کے زمانہ بھی تھا تو ہمارے اوپر نہ ڈالے, لیکن 40 سال ہم نے حکومت. سر میں اتنا سا تھا جب میاں نواز شریف ٹائم ختم ہو گیا. علی محمد خان, نبیل گبول اور مفتاح اسماعیل صاحب, آپ سب سے آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. خدا حافظ.